حضرت عمر بیٹھے تھے. ہمارے ہاں تو روز لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا, کہتے ہیں حضرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر اب کام نہیں چلتا, آپ ٹھیک کہتے ہیں پر گزارا نہیں ہوتا, اب آپ ٹھیک کہتے ہیں پر وہ دور اور تھا, یہ دور اور ہے. تو میں نے کہا نہیں, آپ کو غلطی لگ گئی ہے, وہ بھی میرے نبی کا دور تھا, یہ بھی میرے نبی کا دور ہے, جھنڈا حضور کا ہی چمک رہا ہے, آپ کو غلطی لگ گئی. اب لوگ دلائل دیتے ہیں. حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا, کسی مسئلے پر بات ہونے لگی. حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا. تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال لی. فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے, میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے, میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے, نکل جا, کوئی جگہ نہیں تیرے لیے, چل دوڑ جا. جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا, چل نکل. یہ کوئی بات ہے, پیار بھی کرتا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, اگر مگر بھی کرتا ہے. کہتا ہے نہیں جی ابھی انتظار کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. بھئی تو مسلمان ہے, اب تیرا کام ماننا ہے, تو نے عمل کرنا ہے, تو نے لا تو لا اللہ نہیں کرنا, تو نے بات مانی. حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا. بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا, کوئی نہیں چھٹی ملی گھر آنے کی, کوئی نہیں چھٹی ملی. وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے, کہنے لگے ابا جی سخت ہیں, آپ کو پہلے بھی پتا ہے, میری سفارش تو کریں. تو جناب صدیق اکبر گھر آئے, کہنے لگے چل بس کر, تو سخت ہی ہو جاتا ہے, چھوڑ دے. کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ہاں, یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس, لیکن نکل گیا منہ سے. کیا لفظ ہے حضرت عمر کے. فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, تیرا بیٹا ایسے کرتا تو کیا کرتا؟ جناب صدیق اکبر رو پڑے. فرمایا میرا امتحان نہ لے. ابو بکر رو پڑے, میرا امتحان نہ لے, مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو کہا کیا کرتے. تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تو نے تو تلوار اٹھائی تھی نا, میں نے مار بھی دینی تھی, تو اٹھائی تھی. اگر مگر یہ غلام ہے, یہ نبی پاک کا غلام ہے, اس کو کہہ دیا جھوٹ حرام ہے تو کہتا میرا گزارا نہیں, اس کو کہا گیا یہ چیز غلط ہے تو کہتا کام نہیں چلتا. تو غلام ہے جس کو آپ نے غلام رکھا ہوا ہے, نوکر رکھا ہوا ہے. آپ اس کو کہیں جا 5 کلو چینی لے آ, وہ اگر آپ سے کہے نہیں 2.5 کلو منگا لو, مان لو گے بات؟ وہ کہے نہیں جی ابھی ٹائم نہیں, 5 کلو کیسے اٹھاؤں گا, بڑا مشکل کام ہے, 10 کلو سبزی بھی تو لانی ہے, تو مان لیتے ہو. اللہ رسول کو کہتے ہو آہستہ آہستہ نماز پڑھوں گا, آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤں گا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مارکیٹ گیا, منڈی گیا, ایک غلام خرید کے لایا. گھر لا کے میں نے اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا, آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا اس کی باتوں سے, میرا وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے تیسرا سوال پوچھا, میں نے کہا تو یہ کمرے ہیں حجرے کوئی پسند کر لے, کہاں رہے گا؟ کہتے ہیں وہ رو پڑا, میرے پاس آ گیا. کہنے لگا حضور مجھے غلام ہی رہنے دیں, میری عادتیں نہ خراب کریں. حضور آپ جہاں آپ کا دل کرے نا اشارہ کر دینا, میں وہیں سو جاؤں گا. امام صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا اٹھو یار. وہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا سینے لگ جا, تو آزاد ہے, تو غلام بننے کے نہیں, تو آقا بننے کے قابل ہے. تو راتی جاگیں تے شیخ صداویں تے راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے. حضرت بابا بلے شاہ صاحب نے بڑی پتے کی بات سمجھائی. کہنے لگے تو نے ایک کتا رکھا ہوتا ہے, تو اس کا مالک ہوتا ہے, ایک روٹی تو ڈالتا ہے اسے, کتا دوسری مانگے تو جوتا اٹھا لیتا ہے. اور فرمایا وہ ایک روٹی کھا کے نا ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے, ایک لقمے کی وجہ سے ساری رات کتا تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. اور فرمانے لگے تو اے سی میں سوتا ہے, وہ جا کے نا کسی نالی میں سویا رہتا ہے. فرمایا جس کا تو مالک ہے تو اپنی نعمت دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ. اب یہ دیکھ جو تیرا مالک ہے اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری نوکری کتنی ہے, یہ ذرا غور کر. فرمانے لگے راتی جاگیں تے شیخ صداویں, راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے, مالک دا در مول نہیں چھڈ دے, پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے. ایک برکی دا قدر پچھانن
ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵਣ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ यार मना ले नहीं तो फिर बाजी ले गए नहीं वो तो बाजी ले गए आगे गुजर गए भाई ईमान का मतलब है मान लिया तो बस मुसलमान कह रहा है कैसे होगा जी नमाज पढ़ने से बरकत कैसे होगी अल्लाह कहता है ऐसे होगी कि वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब जब तुम मुझसे डरेगा तो मैं वहां से रोजी दूंगा कि तेरा कभी गुमान भी नहीं गया होगा आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रास्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। तो मजदूर के हुकूक का तायुन किया। सबसे पहले तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, फरमाया जिसको मजदूरी पर रखो पहले उसके साथ उजरत तय करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उजरत वाज़े ना हो जाओ किसी को काम पर, जब तक उजरत वाज़े ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए कि क्या देना है तय करें। क्या लोगे जो जनाब दे देंगे ले लूंगा, शरीयत इसको पसंद नहीं करती, महबूब नहीं रखती। पहले उसके साथ पहला हक मजदूर को ये दिया कि उसकी उजरत पहले, बोलिए उजरत पहले उजरत तय होगी, ये पहला हक है। और मजदूर का दूसरा हक क्या बयान किया मेरे नबी पाक ने? फरमाया जब, और ये ऐसी आला बात है कि जितने हुकूक लिखने वाले हैं ना, जितने बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक का चार्टर बनाने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये ऐसा नुक्ता हुजूर ने बयान कर दिया है कि इससे आगे को बढ़ ही नहीं सकता। ये ऐसी बात है कि जिसकी शरह भी कोई नहीं कर सकता। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया पहले तय करो, और क्या खूबसूरत लफ्ज है, कानून बना दिया। फरमाया जब मजदूर मजदूरी कर ले तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसे अदा कर देना, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे उसकी मजदूरी दे दो। एक सहाबी अपने खादिम गुलाम को मार रहे थे तो मेरे नबी पाक तशरीफ लाए। फरमाया क्यों इसे मार रहा है? हुजूर गलतियां बड़ी करता है। तो नबी पाक ने फरमाया जितना तुझे इस पर इख्तियार है ना, उससे कहीं बढ़कर मेरे रब को तेरे ऊपर बड़ा इख्तियार है। कहा हुजूर ये बड़ी गलती करता है, मैं आखिर कितना माफ करूं? तो हुजूर ने फरमाया उतना माफ कर जितना मेरा रब तुझे माफ फरमाता है। पता है तेरी सुबह से लेकर शाम तक कितनी कोताहियां, दरगुजर का हुक्म दिया। पहला हक ये दिया मजदूरी तय करो, दूसरा हक ये दिया पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो, तीसरा हक ये दिया कि उससे दरगुजर करो, गलती हो जाए तो दरगुजर करो। तो या रसूल अल्लाह मजदूरी कितनी दें? मेरे नबी पाक बुखारी मुस्लिम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर का हक बयान किया नबी पाक ने, और एक बात इरशाद फरमाई तो उसके अंदर कई पहलू, एक हदीस में कई पहलू बयान फरमाए। हबीब पाक ने फरमाया जैसा तुम खाते हो वैसा ही उसे, भाई बस खत्म हो गई बात। इतनी बड़ी बात कर दी सरकार ने। कभी देखा है आपने कि मजदूर को ऐसे खिलाया जा रहा हो जैसा मालिक खा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया भाई मजदूरों का हक ये है कि जैसा तुमने खाना है वैसा उसे
کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا
کہ یہ عمل میرا ہے پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرما.